لیکن میرے دل میں یہ بات کہ میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ نیچے اترے، اس کی تلاشی لی، کچھ بھی نہیں نکلا اس کے پاس۔ انہوں نے کہا گاڑی سائڈ پہ لگاؤ، میں نے گاڑی سائڈ پہ لگائی، انہوں نے مجھے بھی نیچے اتار لیا۔ اب میری تلاشی لی، میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا، گاڑی کی تلاشی لی۔ اب گاڑی کی جب تلاشی لی تو وہاں پر ایک پیکٹ پڑا ہوا تھا، اور جب پیکٹ کو کھولا تو اس کے اندر ہیروئن تھی۔ ایک منٹوں کے اندر انہوں نے ہمیں گرفتار کر لیا، بیڑیاں ڈال دی گئیں، ہم ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں۔ یہ ہمارے نصیب میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر رشتہ دے، ہماری بہن کو اور اچھا بھی رشتہ دے۔ کہتا ہے کہ جب یہ صورتحال ہوئی تو میرے اوپر قیامت گزر گئی۔ کہتا ہے کہ میری والدہ، میری بہنیں میرے پیچھے کہ شادی کرو شادی کرو۔ کہتا ہے اس بات کو 2-3 سال گزر گئے۔ اس دوران مجھے پتا چلا کہ نادیہ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے۔ یہ جو اس کی بیوی تھی، جس کو کبھی کبھار یہ نادیہ کے نام سے پکارتا تھا، ایک دن اپنے خامد سے کہنے لگی، احمد سے کہنے لگی، احمد میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھ کو طلاق چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، یہ قصہ جو ہے یہ خلیجی ملک کا ہے، سعودی عرب کا نہیں ہے۔ اور یہ قصہ اس طرح ہے کہ اس واقعے کا جو راوی ہے احمد، وہ کہتا ہے کہ میرا والد کا گھر اور میرے چچا کا گھر اس طرح تھا کہ والد کے گھر کا ایک طرف اس کا دروازہ تھا اور میرے چچا کا گھر جو ہے اس کا پچھلی طرف، گویا ایک پلاٹ ہوگا تو انہوں نے آدھا آدھا جو ہے دونوں بھائیوں نے تقسیم کر لیا گا، ایک کا دروازہ ایک طرف دروازہ دوسری طرف۔ کہتا ہم چھوٹے چھوٹے تھے، میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، وہ مجھ سے تقریباً 1.5-2 سال چھوٹی تھی۔ ہم اکٹھے جس طرح اپنے فرسٹ کزن آپس میں ملتے ہیں کھیلتے ہیں، ہم اسی طرح بڑے ہوئے۔ کہتا جب میں شعور کو پہنچا تو میرے ذہن میں تھا کہ میں نے نادیہ کے ساتھ شادی کرنی ہے، لیکن بہرحال ابھی ہم چھوٹے تھے اور ہمارے ہاں پردہ تھا ہمارے خاندان کے اندر۔ کہتا جیسے ہی وہ میری چچا رات جو ہے ذرا سی بڑی ہوئی، اس نے پردہ کرنا شروع کر دیا، ہمارا اپنے آنا جانا جو ہے وہ تقریباً ممنوع ہو گیا۔ کہتا ہے کہ میں اس دوران تعلیم حاصل کرتا گیا الحمدللہ، حتیٰ کہ جب میں نے تعلیم مکمل کر لی تو میں نے اپنے آپ کو سوچا کہ میں فوج کو جوائن کروں گا۔ کہتا ہے کہ میں نے درخواست دی، ٹیسٹ دیے سارا، اور ایک دن آیا کہ الحمدللہ میں نے آرمی کو جوائن کر لیا۔ کہتا آرمی کے اندر میری ٹریننگ ہو گئی۔ خیر، کہتا جب ٹریننگ مکمل ہو گئی، میں نے اپنی ڈیوٹی دینی شروع کر دی تو میں نے اپنے والدین کے ذریعے اپنے چچا کو پیغام بھیجا کہ میں نادیہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی طرف سے جواب آیا، انہوں نے کہا کہ ابھی تھوڑا صبر کرو، ابھی چھوٹے ہیں، یہ ہے جو اس طرح کے۔ خیر، کہتا ہے کہ میں اپنے کام کے اندر اتنا مصروف ہو گیا، لیکن میرے دل میں یہ بات کہ میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ اور ناظرین اکرام، یہ قصہ عائلی ہے، فیملی قصہ ہے، آپ سنیں گے آپ کو تعجب ہوگا۔ کہتا ہے کہ میں غیر معمولی محنت کرنے والا اور دفتر میں وقت پہ آنا، کام کرنا، محنت کرنی۔ میرا جو افسر تھا وہ میرے اوپر بڑا مہربان تھا۔ ہمارے کچھ کولیگ تھے، ان میں سے ایک کولیگ جو تھا وہ مشکوک تھا، اس کا چہرہ نظر آتا، سگریٹ پیتا تھا بہت زیادہ۔ تو میرا جو افسر ہے اس نے ایک دن مجھ کو بلا کے کہا، اس نے کہا احمد سنو، یہ جو شخص ہے نا، یہ شخص اچھا نہیں ہے، ایسا کرنا، اس کے قریب نہ جانا۔ میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہیروئن ہیں، مخدرات ہیں، ہاں جی، یہ ان کے اندر انوالو ہے، لیکن میرے پاس چونکہ ثبوت کوئی نہیں ہے لہذا میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن میں تم اچھے نوجوان ہو، اچھے خاندان کے ہو، اچھے قبیلے کے ہو، اس کے قریب نہ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ناظرین اکرام، کہتا ہے کہ میں نے الحمدللہ گاڑی خرید لی، اور پھر اس کے بعد بدقسمتی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ کہتا ہے ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے دفتر سے اپنا گھر آیا، میں نے اپنے وہ جو لباس تھا وہ اتارا اپنا سول لباس کے اندر، میں کسی جگہ جا رہا تھا تو وہ جو مشکوک ہمارا ساتھی تھا وہ مجھ کو نظر آ گیا۔ کہتا ہے کہ
اس نے مجھ کو اشارہ کیا یا میں نے گاڑی روک لی. میں نے پوچھا کہاں جانا ہے, اس نے کہا فلاں جگہ جانا ہے, اور میں نے بھی سبحان اللہ وہیں جانا تھا. میں نے کہا ایسا کرو کہ گاڑی پہ بیٹھ جاؤ, میں تمہیں وہاں چھوڑ دیتا ہوں. وہ بیٹھ گیا جی. اچھا کہتا ہے گاڑی چل رہی ہے, ہم آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں, لیکن اس کی شکل سے نظر آتا تھا کہ یہ شخص اچھا نہیں ہے. کہتا ہے جب ہم آگے گئے تو دیکھا گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. کہتا ہے مجھے شک پڑ گیا. آگے دیکھا کہ چیکنگ ہو رہی ہے, پولیس چوکی لگی ہوئی ہے. کہتا ہے میں نے اس سے کہا دیکھ بات سن, آگے چوکی ہے, ابھی چوکی دور ہے, اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے ایسی تو اس کو وہاں سے پھینک دو تاکہ وہ نہ ہو کہ ہم قابو آ جائیں. اس نے کہا نہیں نہیں میرے پاس کچھ نہیں. کہتا ہے میں نے پھر اصرار کیا, اس نے کہا کچھ نہیں ہے. لو جی, کہتا ہے کہ جیسے ہی ہم آگے پہنچے, جب ہماری باری آئی تو جو پولیس کا سپاہی تھا وہ اس طرف گیا, دوسری طرف جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا, اس کو کہا نیچے اترو. نیچے اترے, اس کی تلاشی لی, کچھ بھی نہیں نکلا اس کے پاس. انہوں نے کہا گاڑی سائڈ پہ لگاؤ, میں نے گاڑی سائڈ پہ لگائی, انہوں نے مجھے بھی نیچے اتار لیا. اب میری تلاشی لی, میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا. اب انہوں نے کیا کیا, گاڑی کی تلاشی لی. اب گاڑی کی جب تلاشی لی تو وہاں پر ایک پیکٹ پڑا ہوا تھا, اور جب پیکٹ کو کھولا تو اس کے اندر ہیروئن تھی. ناظرین اکرام, کہتا ہے کہ سینیریو چینج ہو گیا. ایک منٹوں کے اندر انہوں نے ہمیں گرفتار کر لیا, بیڑیاں ڈال دی گئیں, ہم ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں. کہتا ہے کہ میں جو افسر تھا اس کے پاس گیا, مجھ کو لے گئے. میں نے اس سے جا کے کہا کہ بھائی میں پولیس فوج کے اندر ہوں, میرا فلاں رتبہ ہے, فلاں ہے یہ. ان کا کچھ نہیں, تمہاری گاڑی سے, گاڑی کس کے نام ہے؟ میں نے کہا میرے نام ہے. انہوں نے کہا تمہاری گاڑی سے یہ برآمد ہو ہی لہذا تم اس کے اندر برابر کے شریک ہوں. لو جی, کہتا ہے میں نے ان سے کہا کہ ایک میری منت سماجت قبول کرو گے؟ ان کا کیا؟ میں نے کہا میں اپنے افسر کو فون کرنا چاہتا ہوں. لو جی, منت سماجت, انہوں نے خیر فون کرنے کی اجازت دے دی. فون کیا تو وہ تو نہیں ملے, لیکن کلیگ جو تھے اس کو میں نے بتا دیا کہ اس طریقے سے مجھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. خیر جی, کہتا ہے کہ ودن 2 آور 3 آور وہ ہمارا افسر آ گیا. اس نے آ کے مجھے کہا ہاں میں نے تمہیں یاد ہے, میں نے کہا تھا نا اس کے قریب نہ جانا. خیر کہتا ہے میں نے اس دوران جنہوں نے مجھے گرفتار کیا تھا, میں نے کہا دیکھو ایسا کرو کہ میری تحلیل کرا لو, میرا بلڈ چیک کر لو. میں نے آج تک ہیروئن نہیں پی ہے, میں سگریٹ بھی نہیں پیتا ہوں. انہوں نے خیر ٹیسٹ میرے لے لیے. اس کو میں بڑا مختصر کر رہا ہوں. کہتا ہے جی کہ وہ جو افسر تھا میرا, اس نے سفارش کی اور اس نے ان کو یقین دلایا. خیر وہ ٹیسٹ وغیرہ, وہ جو تھا میرا ساتھی, اس نے بھی بالآخر پہلے تو نہیں مانا, لیکن کرتے کراتے وہ بھی مان گیا. ان کو طریقہ آتا ہے نکلوانے کا. کہتا ہے جی اس دوران میں بھی کوئی ہفتہ 10 دن لگ گئے کہ میں جیل کے اندر رہا, لیکن الحمدللہ ہفتہ 10 دن کے بعد مجھ کو بری کر کے انہوں نے چھوڑ دیا. جب میں اپنی ڈیوٹی میں واپس آیا تو میرے جو کلیگ تھے انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا آیا تھا, ایک نوجوان آیا تھا, وہ تمہارا پوچھ رہا تھا. میں نے کہا وہ کون تھا؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا. میں نے کہا گاڑی اس کی کون تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں اس کی گاڑی کون سی تھی. کہنے لگا ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ یہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ جو اس کی ڈیوٹی پلیس تھی یہ اس کے اپنے گاؤں سے یا اپنے گھر سے تقریباً 300 کلومیٹر دور تھی. کہتا ہے کہ جب چھٹی ہوئی, مجھے ویکنڈ آیا یا تو میں واپس اپنے جس وقت گیا, اب میں وہ میرا چچا راز بھائی تھا, عبدالعزیز اس کا نام تھا. کہتا ہے میں اس سے ملا, لے کر میں نے دیکھا اس کا چہرہ اترا ہوا ہے, بدلا ہوا ہے, اس کا رویہ کچھ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے. کہتا ہے سبحان اللہ, اچانک جو میرا چچا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب ہم تعزیت کے اندر, مراحل کے اندر اس خیر. کہتا ہے کہ ان کی طرف سے میسج آیا, میرا جو چچا راز بھائی تھا عبدالعزیز, اب وہ نادیہ جو تھی جس کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتا, اب والدی اس کا وارث کون بن گیا؟ اس کا بھائی عبدالعزیز. عبدالعزیز نے فون پہ بتا دیا, اس نے کہا جی یہ ہمارے نصیب میں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر رشتہ دے, ہماری بہن کو اور اچھا بھی رشتہ دے. کہتا ہے کہ جب یہ صورتحال ہوئی تو میرے اوپر قیامت گزر گئی. میں جس کے ساتھ شادی کرانا چاہتا تھا انکار ہو گیا ہے. کہتا ہے میں نے کہا کہ میں نے شادی کرانی نہیں ہے. لو جی, کچھ عرصے بعد مجھے پتا چلا کہ نادیہ کی منگنی ہو گئی ہے, پھر پتا چلا اس کی شادی ہو گئی ہے.
وہ اپنے خامد کے ساتھ چلی گئی ہے. کہتا ہے کہ میری والدہ میری بہنیں میرے پیچھے کہ شادی کرو شادی کرو. کہتا ہے اس بات کو 2-3 سال گزر گئے. اس دوران مجھے پتا چلا کہ نادیہ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے, پھر دوسرا بیٹا اس کے ہاں ہوا. اب میری حالت یہ تھی کہ میں وہ دیوانوں کی طرح جس کو کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھار میری منہ سے وہ نادیہ نکل جانا. خیر کہتا ہے جب ماں نے زیادہ اصرار کیا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اماں میرا رشتہ تلاش کرو. پیسے بھی میرے پاس کافی تھے. ماں نے کہا کہ تمہاری کیا شرط ہے؟ میں نے کہا کوئی شرط نہیں ہے, صرف مجھے دیندار لڑکی چاہیے. لو جی میری ماں تحفیظ القرآن کے مدرسے میں چلی گئی. وہاں پر اس نے جا کے تلاش کیا, اس کو ایک لڑکی مل گئی, ہاں جی, جس کی ابھی منگنی نہیں ہوئی تھی, جو اس انتظار میں تھی. لو جی قصہ مختصر یہ ہے کہ میں نے جب لڑکی کو دیکھا مجھے بالکل پسند نہیں آئی, خوبصورت بالکل نہیں تھی, لیکن میں نے ماں سے کہا ماں تو جس جگہ ہاں کرے گی میں بھی ہاں کر دوں گا. کہتا ہے شادی ہو گئی. لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ مجھے بالکل پسند نہیں تھی, لیکن سبحان اللہ جو میری بیوی تھی وہ میرے ساتھ بہت محبت کرتی تھی. وقت گزرتا چلا گیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا دیا, پھر دوسرا بیٹا دیا, اور کہتا ہے کہ پھر بدقسمتی کا آغاز ہوا. اور وہ کیسے ہوا؟ کہتا ہے کہ ہم شادی کے ایک تقریب میں تھے. اب ہوا یوں کہ میری بیوی وہ بھی اس تقریب میں شریک تھی. اب وہاں پہ ہمارے جو رشتہ دار تھے ان میں سے ایک خاتون اس کو میری بیوی کو ملی, اور اس نے اس کو اعتماد میں لے کر اسے کہا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا جو خامد ہے یہ مخدرات کے اندر یعنی ہیروئن بیچنے کے اندر اس کو جو ہے یہ جیل میں رہا. اس نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا. اس نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ نہیں کہ اس کی یعنی خواہش تھی کہ میں نادیہ کے ساتھ میں شادی کروں, لیکن چونکہ یہ مخدرات کے اندر تھا, یہ ہیروئن کے اندر تھا, لہذا نادیہ کے بھائی عبدالعزیز نے انکار کر دیا, اور یہ کتنے سال جو ہے یہ پریشان رہا, اور پھر اس کے بعد تمہارے ساتھ شادی ہوئی ہے. اب میری بیوی جو ہے کہنے لگی ہاں اچھا یہ نادیہ ہے. کہنے لگی کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میرا خامد جو ہے وہ بھی مجھ کو کہتا ہے نادیہ نادیہ. اچھا, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ مجھے پیار سے محبت سے میرے نام سے پکارتے, اس نے نام اپنا میرا جو ہے. اب اس کو یہ بات سمجھ آ گئی. اب ناظرین اکرام یہاں پر 2 باتیں ہو گئیں. کہتا ہے کہ میں نے اس سے پہلے مجھے شک پڑا کہ وہ جو مجھ کو ملنے کے لیے آیا تھا وہ کون تھا؟ وہ عبدالعزیز تھا, لڑکی کا بھائی تھا, جو میری تفتیش کرنے کے لیے آیا تھا میں کس منصب پہ ہوں, میں کیا کر رہا ہوں. کہتا ہے کہ میں نے عبدالعزیز کو باتوں باتوں میں بتا دیا تھا کہ اگر میرے اوپر جرم ثابت ہوتا تو میں تو جیل کے اندر ہوتا, مجھے کبھی نہ چھوڑتے. لیکن جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. اور ناظرین اکرام پھر پتہ کیا ہوا؟ یہ جو اس کی بیوی تھی جس کو کبھی کبھار یہ نادیہ کے نام سے پکارتا تھا, ایک دن اپنے خامد سے کہنے لگی, احمد سے کہنے لگی احمد میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, مجھ کو طلاق چاہیے. کہتے ہیں میں نے اسے کہا کیوں بھلی مانس, ہمارے 2 بیٹے ہیں, ہمارے گھر کے اندر خوشیاں ہیں, مال و دولت سب کچھ. اس نے کہا کچھ بھی ہے, ایک تو تم وہ مخدرات کے اندر, اور دوسرا جو ہے وہ تمہارے ذہن سے نادیہ نہیں اتری ہے, لہذا مجھ کو طلاق چاہیے. کہتا ہے کہ باوجود اس بات کے کہ میں نے اس کو بڑی سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھ سے طلاق لے لی. کہتا ہے کہ میرا دل اچاٹ ہو گیا, میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں نے اب شادی نہیں کرنی. ناظرین کا ذرا غور کیجیے, آپ انالیسس کریں اس کے اندر کس کس کا قصور ہے, اور گھر جو ہیں اس طرح تباہ ہوتے ہیں. میں نے کہانی یہ آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ سبحان اللہ بعض اوقات آدمی انجانے طور پر ایسی غلطی کرتا ہے یا اس کے ایسے شکوک و شبہات کے اندر پڑتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی. سب سے پہلے جو ہے اس بدبخت کا جس کو اس نے کہا تھا کہ ابھی بھی تمہارے پاس مخدرات ہیں تو اس کو پھینک دو, لیکن اس نے نہیں بات مانی.
اور پھر وہ شخص جو آیا تھا اس نے تحقیق کرنی چاہیے تھی عبدالعزیز کو. اور پھر اس کے بعد وہ بدبخت عورت جس نے اس کی بیوی کو سارا جس کو کہتے ہیں نا بڑھا چڑھا کے واقعات کو بیان کیا، اور ایک بسا بسایا گھر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کے رہ گیا. اس بات کو جان لیجئے، گھر جو ہے اگر کوئی بساتا ہے تو اس سے کوئی نیکی والی بات نہیں ہے، بہت اچھا کام ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی گھروں کو تباہ کرتا ہے چگلی کر کے، شکایتیں لگا کے، جھوٹ بول کے، فساد پھیلاتا ہے، تو اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے. ناظرین اکرام، میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر کو اور آپ کے گھر کو بھی ہمیشہ ان جو مفسد لوگ ہیں، جو خبیث لوگ ہیں، جو گھروں کے اندر افتراق، لڑائی جھگڑا ڈال کے گھروں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. لیکن اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ ہمارے لیے باعث عبرت ہیں، اور اس بات کی بھی ہماری طرف کہ ہر چیز کی وضاحت کر دینا، بتا دینا، اپنا تزکیہ نفس کرنے کی حتی الامکان کہ بھئی یہ ہوا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے. بارک اللہ فیکم.